السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج ننکانہ صاحب میں عمران خان نے جلسے کے دوران کہا کہ وہ آڈیو لیک کے حوالے سے عدالت سے رجوع کریں گے۔ کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی، کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی؟ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی بیرونی طاقت ملوث نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے، یہ بھی آپ کو وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اپنے اہلکاروں نے ہیکنگ کی۔ سوال یہ ہے کہ ہیکنگ مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے ناظرین ہو رہی تھی اور چلی آ رہی تھی۔ کیا وزیر اعظم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ناقص تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور دو لوگ جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کس نے دی تھی؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ناظرین نے ایک اہم ایشو جو ہے اٹھایا اور ان کی طرف سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ 9 قومی اسمبلی، 3 صوبائی اسمبلی اور کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں بلدیاتی اور ضمنی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ صرف ضلع کرم میں جو ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اور وجہ بتائی گئی ہے کہ امن و امان کی صورت حال جو ہے وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ناظرین، آج سوات میں بھی دہشت گردی کے واقعات اور طالبان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف جو ہے ایک تاریخی مظاہرہ ہوا ہے، جس میں دائیں اور بائیں بازو کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اکٹھے مل کے شرکت کی ہے۔ مظاہرے میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق غنی صاحب تھے، منظور پشتین صاحب تھے، اور ANP کے ایمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ بھی نمایاں تھے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا بڑا مظاہرہ سوات کے اندر ہوا ہے۔ ناظرین، پچھلے مہینے سوات کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس کے اندر 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، 8 لوگ کل ملا کے شہید ہوئے، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ تحریک طالبان نے قبول کی۔ اب وہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلح جنگجو، طالبان کہہ لیں، جنگجو کہہ لیں، شرپسند کہہ لیں، وہ وہاں پہ نمایاں ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے جگہ جگہ اور کئی دنوں سے وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ دہشت گردی نامنظور ہے، یہ کہتے ہوئے آج بھی ہم نے آپ کو ان کو سنایا۔ اب ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پینل کو دعوت دی ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخرکار اب 62-63 جو ہے 62(1)F اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا، جس کے تحت 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا تھا اور کئی سیاستدانوں کو صادق اور امین نہ ہونے پر نااہل قرار دیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت نون لیگ کے سینیٹر رانا مقبول صاحب، جو سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں متی اللہ جان صاحب، جو صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے لنک کے اوپر امجد علی خان صاحب نے۔ امجد علی خان نیازی صاحب تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گی، چونکہ آپ تو پولیس کو بھی کمانڈ کرتے رہے ہیں، تو آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے۔ اب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر نشاندہی ہو گئی، کیا یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی کو اریسٹ بھی کیا ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سیکیورٹی کلیئرنس کون دیتا ہے جو لوگ وہاں پہ ہائر کیے جاتے ہیں؟ Primarily the security of the Prime Minister is the responsibility of Intelligence Bureau. No doubt ویٹنگ کے لیے اسپیشل برانچز بھی ڈفرینٹ جہاں جہاں ہوں وہ اس کی مدد کرتی ہیں۔ تو ویٹنگ از اے ریگولر پروسیس، ان کی کانڈکٹ کا جتنے بھی امپلائیز ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو کہ ویٹنگ تو ہوتی رہی، لوگوں نے سمجھا کہ بڑے اچھے کنڈکٹ کا آدمی ہیں، پچھلے سال ویٹنگ ہو گئی تھی، اب ہو گئی ہے، پھر ہو گئی ہے۔ لیکن ہیومن بہیویئر از سبجیکٹ ٹو چینج۔ ہیومن بہیویئر از ویری انپریڈکٹیبل فینومینا۔ تو ہو سکتا ہے یہ ہیومن بہیویئر چلا آ رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو کئی مہینوں سے یہ ہیومن بہیویئر چلا آ رہا ہے۔ بالکل، یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ کاگنیزنس شوڈ ہیو بین ٹیکن، اینڈ اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ڈیریلیکشنز ہوئی ہیں، ریسپانسبلٹیز ٹو بی فکسڈ۔ جو بھی اس کے کماندار تھے یا فنکشنریز تھے جن کی ذمہ داری تھی، they are to be held accountable کہ یہ کیسا تھا کہ فیوچر میں ایسا نہ ہو سکے۔ ویسے خان صاحب اس وقت تو سپورٹ کیا کرتے تھے اس طرح کی بات کو۔ اب ان کی
اپنی ہوئی ہے تو تھوڑے پروٹیسٹڈ, لیکن پرنسپلی دیر آئے درست آئے. No, principally it's very wrong. It shouldn't have happened. Neither in case of Khan Sahab nor in case of the Prime Minister. اچھا امجد علی خان صاحب, آپ نے رانا صاحب کی بات سنی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہی درست ہے؟ کہ جی دیکھیے اس کے اندر کوئی بہت بڑی کنسپریسی نہیں تھی, اس کے اندر صرف 2 اہلکار تھے, وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کے, جن کی نشاندہی کی گئی ہے, وہ وہاں کے سٹاف ممبر تھے اور انہوں نے یہ ہیکنگ جو ہے کی ہے. تو کیا ایک فرد واحد یہ کر سکتا ہے, پھر جا کے بیچ سکتا ہے اور پھر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لیک کر سکتا ہے؟ منیزے 2 باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ ایک ہیں ڈیپ فیک ویڈیوز, ایک اپنا جو آڈیوز ہیں ان کی کہانی, اور ایک جو ہے لیکنگ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو بتائی جا رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کسی بھی ملک کے جو ہے چیف ایگزیکٹو کا جو آفس ہوتا ہے, اس میں نیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں اور وہاں سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور اگر اس طرح لیکنگ ہوتی ہے تو پھر یہ سیکیورٹی اداروں پہ اور خاص طور پہ جو گورنمنٹس ہوتی ہے اس پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا فارن ڈگنیٹیز جو آپ کو ڈپلومیٹک لینگویج میں آپ سے بات کرتے ہیں کو جی لیول ہے. تو اس لیکنگ کا مطلب ہے کہ کیا پاکستان ایک کی جو سیکیورٹی ہے وہ کیا سیف ہے؟ یہ بڑا نہیں, یہ درست آپ نے بات کی, مگر جو انہوں نے بیان دیا نا, انہوں نے کہا کہ ایک صرف اس کے اندر 2 فرد ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں, ڈو یو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کیا اس کو یقین کرتے ہیں اس بیان کی جو ہے اس کے اوپر آئے نا کہ رسپانس کیا ہے؟ ہمیں ایز اے پارٹی, ہماری ایز اے پارٹی ہمیں اس کے اوپر بہت شک و شبہات ہیں. اچھا, اس لیے ہماری پارٹی اور جناب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں کہ اس کے اندر تحقیقات ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس معاملے کو تھارولی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ایک آزاد کمیشن کے ذریعے, تاکہ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے, اور یہ جو بلیک میلنگ کا دھندا ہے نا اس کو بھی بند کیا جا سکے. مگر بلیک میلنگ کا دھندا جو ہے وہ پاکستان میں کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے. متی اللہ صاحب, یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو اب کمان دیا گیا, چونکہ ظاہر ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں, پھر اس دوران ان کا ایک وارنٹ بھی نکل آتا ہے, اور ایک جو 2019 میں ایک کرپشن کا کیس بنا تھا وہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ کیسے کرائیں گے تحقیقاتی اداروں کے جب وہ وارنٹ لیے وزیر داخلہ کے خلاف پھر رہے ہیں پورے شہر میں؟ جی بالکل منیز سے آپ نے درست کہا. میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کو اس انویسٹیگیشن کا انچارج لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تحقیقات جو ہیں کہیں سنگین رخ نہ اختیار کر لیں اور وہ ایک حد تک رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے بظاہر وہ یہ کہ جو نہ تو رانا ثناء اللہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی عمران خان بولنے کی ہمت رکھتے ہیں, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے رانا مقبول صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی ذمہ داری ہوتی ہے, مگر ہماری یادداشت کچھ زیادہ کمزور نہیں ہونی چاہیے. جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کو کمزور کیا اور یہ کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کا جو مینڈیٹ ہے وہ کرپشن کی تلاش کرنا ہے, اور جتنی انٹیلیجنس بیورو کی دہشت گردی کے خلاف جو کامیابیاں تھیں, جو ان کی کنٹریبیوشن تھی, بظاہر انٹیلیجنس بیورو کو اس کام سے روک دیا گیا, اور آئی ایس آئی اور جو اس کے مقابلے کے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں, اہم حساس جو معاملات ہیں اور جو آلات ہیں, جو گیجٹس تھے, وہ سب کی سب ذمہ داری آئی ایس آئی کے حوالے کر دی گئی. تو انٹیلیجنس بیورو کو وہاں پہ شدید نقصان پہنچایا گیا, اور یہی وہ وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2019 میں ہی بلکہ ایک کیس سپریم کورٹ میں بھی لگا رہا جس میں 14,000 جو برطرف ملازمین کا کیس تھا, جس میں 1200-1300 انٹیلیجنس بیورو کے سینئر افسران اور جونیئر اہلکار تھے, 1200-1300, اور وہ جسٹس مشیر عالم نے ریٹائرمنٹ سے آخری دن چند گھنٹے پہلے ان تمام اہلکاروں کو برطرف کر دیا. تو انٹیلیجنس بیورو کے بعد تیسرا جو وار ہوا عمران خان کی حکومت کا, وہ وار تھا جناب جو نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی گئی, جس کی سربراہی آئی ایس آئی کو سونپی گئی, اور انٹیلیجنس بیورو کو عملی طور پہ بلکہ تمام ایجنسیز کو آئی ایس آئی کے ماتحت کر دیا گیا.
اب ایسی صورتحال کے بعد یہ کہنا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانی ہے، یہ گمراہ کن بات ہے، اور یہ ایک انتہائی سیاسی مصلحت اور بزدلی کا مظاہرہ ہے، جو کہ نہ صرف یہ کہ موجودہ حکمران جماعت کر رہی ہے بلکہ عمران خان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا رہا ہے ماضی میں، وہ اپنی مرضی سے، ان کو معلوم تھا فون ٹیپ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، بلکہ وہ خود کئی دفعہ منصور علی خان کو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ وہ فون ٹیپ ہونے سے انہیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کوئی چوری نہیں کرتے۔ تو یہ سب تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈرامہ ہے، اور یہ جو ہیکر بوائے ہے، یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ بھی ایک بے نامی اکاؤنٹ ہے، اور میرے خیال میں اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے بطور وزیر داخلہ سچ تک پہنچنا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں کوئی بیرونی ایجنٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی انڈیویجول بھی نہیں ہے، اور جو انڈیویجول پکڑے گئے ان سے معلوم کریں کہ ان کو پیسے دینے کی آفر کون کرتا تھا، اور وہ جو آفر کرتا تھا یا پیسے دیتا تھا وہ کون ہے۔ عام طور پہ ہمارے اپنے ہی جو ماہر جاسوس لوگ ہیں وہ لوگوں کو روپ بدل کر پیسے دینے کی آفر کر کے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے وہ سیاستدانوں کی باتیں پہلے عمران خان کی ریکارڈ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کی بھی ریکارڈ کرتے رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم سراغ تک پہنچنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور جس طرح کے متی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تمام سیاستدانوں کو پتا ہوتا تھا، جس کا اعتراف عمران خان صاحب کر چکے ہیں کہ جی ہماری تو فون ٹیپ ہوتے رہے، اس میں کیا ہے۔ تو جب ایک سیاستدان کی پریویسی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے کھل کے سیاست کریں گے رانا صاحب؟ نہیں، اس میں کھل کے سیاست ہو یا کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو، اس میں کسی کا کوئی جواز نہیں ہے کہ پریویسی میں اس طرح وہ انٹرفیئر کرے اور ریکارڈنگ تک کرے۔ اس کے دو طریقے ہیں عموماً جو ہم نے سیکھا ہے یا پڑھا ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ بگنگ ڈیوائس سے ہوتا ہے، دوسرا آج کل جو آپ کے یہ ٹیلی فونز ہیں اینڈرائڈ دوسرے، ان کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کا ہو رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں، ٹیلی فون اس نے سامنے رکھا ہوتا ہے اور سارے کا سارا وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے۔ مگر دیکھیے نا رانا صاحب، یہ تو صرف یہ نہیں کہ اس نے ہیک کر لیا، اس نے ہیک کیا، اس نے چن کے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، تو وزرائے اعظم تھے پاکستان کے، پھر انہوں نے ڈسیمینیٹ کیا اس کو آپ کو پتا ہے کہ پہلے کچھ دن تو ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ جی اس طرح کی ویڈیو اویلیبل ہے، پھر جی اس کے اوپر شور مچا تو پتا چلا کہ جی یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ تو یہ بھی نہیں رانا صاحب کر سکتے کہ جو ہیکر بوائے ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے اس تک پہنچ جائیں؟ نہیں، I'll emphasize this. It should be thoroughly investigated and responsibility must be fixed whosoever is responsible. But do you accept کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ہیکنگ معمول کی ایک چیز ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا جی، یہ تو زیادتی ہے نا جی۔ اگر جیسے ہوم انٹیریئر منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسے ہمیں حجاب نہیں ہے، تو اس کو بند تو آپ ہی کرائیں گے نا، اور تو کوئی نہیں کرا سکتا۔ متی اللہ جان سب بھی کچھ، we are the crusader, we have been fighting against odds, we have fought against the mountains of mafias. ایسی بات نہیں ہے یہ، ہم تو جن کی طرف آپ اشارہ کریں ہم تو ان کی قیدوں میں بھی رہے ہیں، آپ بال بچے۔ اس لیے یہ ان کے بھی فائدے میں ہے اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ the facts are to be determined and this issue should be thoroughly investigated. اچھا، مگر ادھر معاملہ رکے گا نہیں نیازی صاحب۔ جو آج عمران خان صاحب نے بیان دیا نا، بڑا اہم دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری اور بھی ویڈیوز جو ہے وہ آنے لگی ہیں، گندی ویڈیوز۔ تو آپ کے پارٹی کے اندر کیا یہ اینٹیسپیشن ہے کہ یہ معاملہ ادھر نہیں رکے گا اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اور بھی ویڈیوز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ منیزہ، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں ان کا قصے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کس حد تک یہ جائیں گے، اور عوام بھی یہ جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں بلکہ پبلک بھی جانتی ہے کہ لائبریری جو ہے ان کی بھری ہوئی ہے، اور اس لائبریری سے جو ہے مختلف چیزیں برآمد ہوگی۔ پہلی تو بات یہ ہے، اور اس کا کوئی ہمیں لائبریری سے نیازی صاحب آپ سے اور بڑے سوال کیے جا رہے ہیں، صرف میں نہیں کر رہی، یہ بھی کر رہے، کہتے ہیں متی اللہ صاحب کہتے ہیں کن کی لائبریری سے؟ میں آپ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں تو مریم صفدر صاحبہ جو ہے بتا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ کافی مواد موجود ہے، تو ان سے بہتر ہے کہ پوچھ لیا جائے۔
تو میرا خیال ہے رولنگ دا اسٹون ٹوورڈ مریم، جو آپ کے دل میں ہے ان کا ذکر کرے نا جی. جواب دے دیا آپ نے پوچھا، میں نے جواب دے دیا. تو پھر آپ کو خدشہ ہے کہ اور ویڈیوز آئیں گی؟ منی سے اس سے ایک نہیں 1000 آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان بہت آگے جا چکے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے ہم عمران خان کو روک لیں گے، عمران خان کو ڈرا لیں گے، یا عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کر لیں گے، تو یہ مراحل بہت جو ہے وہ طے کر چکے ہیں. خان صاحب آپ چلے جائیں، پبلک میں جائیں، آپ لوگوں کی پلس نوٹ کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بلکہ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا. یہی آپ سے پوچھوں گی نیازی صاحب، مجھے وقفہ چھوٹا سا لینا ہے کیونکہ آپ نے کہا نا. جی 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 میری بات مکمل ہونے دے. دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا فنی خرابی کی وجہ سے، تو اس پہ بھی لوگوں کو بڑی ریزرویشن ہے کہ کیا عمران خان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا جا رہا، کیا عمران خان کے خلاف جو سازش ہے اس کے تانے بانے ان چیزوں سے بھی نہیں ملے. یہ انتہا کی ریزرویشنز ہیں، اور جو یہ سازشیں کر رہے ہیں یہ اپنے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو سیاسی موت ہے، یا اپنے لیے جو سیاسی کھڈا کہہ لیں، جو قبر کھود رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں مد نظر رکھنے میں چاہیے. نیازی صاحب یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، کیا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ تو خان صاحب نے بیان تو دیا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میاں والی بھی آئے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کے اندر 4 آدمیوں کے نام ہیں، اگر میری زندگی کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، تو ان لوگوں سے وہ منظر عام پر آ جائے گی، اور ان لوگوں سے پاکستان کے ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ یہی ذمہ دار ہوں گے میری اس ساری. چلے نیازی صاحب، اللہ کرے ایسا نہ ہو، چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے بھی لوگوں کو نامزد کیا تھا، مگر کوئی تحقیقات جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچی، مکمل نہیں ہوئی. تو یہ ڈیپ فیک ہیں یا پھر یہ لیک ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان ایک ہی وقت میں 2 باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے. تو اگر وہ سپریم کورٹ جائیں گے جس لیکیج کے اوپر، تو کیا وہ جو لیک ہوئی ہے وہ ڈیپ فیک ہے؟ اور اگر وہ فیک ہے تو پھر سپریم کورٹ جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے، وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران بھی کافی گفتگو ہوتی رہی. ہمارے ساتھ متی اللہ جہاں صاحب ہیں، رانا مقبول صاحب ہیں، امجد علی خان نیازی صاحب ہیں. امجد صاحب، ہم لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے بریک کے دوران کہ جی عمران خان صاحب کب کال دیں گے آزادی مارچ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب ہوگی یہ کال آزادی مارچ کی؟ کیا 12-17 کے ڈیٹس رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹھیک دی تھی؟ بیسیکلی رانا ثناءاللہ صاحب کو ہم ایسا سرپرائز دیں گے کہ وہ ان کے جو انتظامات ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف ہم نہیں دیں گے، پوری قوم دے گی ان کو سرپرائز. اچھا، مگر آپ نے نہیں، مگر میں آپ کو صرف ایک چیز سنانا چاہتی ہوں جو رانا تنویر نے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ بائٹ ہے تو ذرا بائٹ چلا دیجئے کہ رانا تنویر صاحب نے کیا کہا ہے، تاکہ ان کے منہ سے ہی سنی جائے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو گورنر راج یہاں ہم لگائیں گے اور ان کی حکومت کو ہم بے دخل کر دیں گے. اگر صوبے نے کوئی ایسی حرکت کی کہ وفاق پہ چڑھائی کی بات کی یا وفاق پہ اس نے اس طرح کی وائلیشن کی کانسٹیٹیوشن کی، تو پھر یقینی طور پہ یہ آپشن ہمارے پاس ہے اور اس کو ایکسرسائز ہم کریں گے. جی نیازی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے پنجاب کے اندر. اسی گھنٹے میں یہ اپنی خود سیاسی موت جو ہے وہ جو آخری تابوت کہتے ہیں نا، آخری کیل، وہ یہ ٹھونک دیں گے اپنے اقتدار کو جو دوام بخشنے ہیں جتنے دن یہ اپنی سیاسی زندگی کی جو سانسیں دے رہے ہیں. اگر ان میں اتنی ہمت ہے نا تو میں کہتا ہوں ابھی آج لگا دیں رات 12 بجے سے پہلے، تیل کی قیمتوں کی طرح. اچھا، لگتا ہے ایوان صدر میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے. اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے ان کی بات سے؟ نیازی صاحب کا اعتماد کے لیول دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے. ہم متی اللہ جان، ہم کسی بیک ڈور چینل سے کبھی بھی نہیں آئے. ایوان صدر بیک ڈور تو نہیں ہے نا، وہ تو فرنٹ. میں نے مختصر کہے. اور دوسرا، ہم یقین رکھتے ہیں اسٹرگل پہ.
ہم یقین رکھتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی پہ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی جو ہے نا وہ لے کے رہیں گے جو رول آف لا کے لیے ہے، اور اس ملک کے اندر جو یہ اچھے آئیڈیلز ہیں، اور ہم آئیڈیلز نہیں، ان آئیڈیلز کو اپنے اپنے طریقے سے ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو پچھلے 3.5 سال کی حکومت تھی اس دوران جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، جو میڈیا کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے عدالتوں کو اور احتساب کے اداروں کو استعمال کیا گیا، وہ بھی اب تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور بہت ساری باتیں ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کہنے کو تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں، مگر سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ آج بھی خان صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کے بعد وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں۔ اب معلوم نہیں وہ 2018 کی جو غلطی کا ازالہ ہو رہا ہے اور اب کیا جا رہا ہے اس میں کیا خرابی ہے، مگر آپ جس غلطی کا ازالہ مانگ رہے ہیں وہ تو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ہے، اور پھر الزام آپ نے امریکی حکومت پہ لگایا، اور اس کے بعد پھر یہاں بھی آپ کی طرف سے کہا گیا کہ جو سازش ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر خود بھی آپ لوگوں نے امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور بہت ساری آپ کی امریکہ سے بھی توقعات کے ساتھ رابن رافیل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، چلے وہ ایک الگ جگہ ہے، مگر نہیں نیازی صاحب الاؤ می دیکھیے چاہوں گا جی میں آپ کی تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے، ہم ایون نیوٹرلز کو بھی کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جب جنرل مشرف صاحب تھے تو انہوں نے جب NRO 1 دیا تو اس ملک کے ساتھ جو ہے بہت بڑا ظلم ہوا، اور ابھی جو NRO 2 دیا گیا ہے یہ بھی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO دینا، یہ کس نے دیا ہے آپ کو پتہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کسی کو NRO دینے کا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو NRO دینا نہیں چاہیے تھا، آپ تو ان کا جو کردار ہے سیاسی اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک چیز نیازی صاحب ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، رانا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، سزا اور سزا نکال نہیں سر وہ ایک مورل آرگیومنٹ میں نہیں جاتے نا، مورل آرگیومنٹ پہ نہیں جاتے، آپ کا جو بنیادی حق ہے کہ آپ کو احتجاج کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے وہ تو رانا صاحب آپ ان کو دینا، آپ کیوں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں اگر یہ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ رانا تنویر نے ایک صورتحال میں ایک یعنی کہ بغاوت کی صورتحال کو کے حوالے سے بات کی تھی۔ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ ان کو اجازت دی جائے اور گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے، لیکن ایک اپروپریٹ پلیس جو ہے جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا 2 جگہ مختص کر دی گئی تھی، وہاں اپنا احتجاج کریں۔ ان کا اعتراض صرف یہ ہے کہ ہم یہ جو کیپٹل کے اندر اسٹمپیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کرنے دیں گے، وہ تو اتنی سی بات کر رہے ہیں، مگر اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی ہم پنجاب کی حکومت گرا دیں گے، ہم گورنر راج لگا دیں گے، اب یہ منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، وہ ایک ایجوکیشن کے طور پر سچویشن جو ہے اگر اتنی زیادہ یہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی تو کوئی مداوع کرنا نا، کوئی جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا۔ تو آپ کرنے دیں ان کو احتجاج؟ نہیں احتجاج تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ کریں، ہاں چلے جائیں پریڈ گراؤنڈ میں، چلے جائیں، اس پہ کیا کون سا یہ جگہ ہے؟ اچھا یہ بات بھی ایک ضروری بات ہے، سپریم کورٹ نے جگہ ایئر مارک کر دی تھی تو وہیں آ جائیں، موسٹ ویلکم۔ ہاں امجد نیازی صاحب یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے بھی کہا اس وقت کہ جی ریڈ زون کے اندر آپ مت آئیں، یہ ظاہر ہے فیصلہ تو ایک کیا گیا تھا، تو آپ لوگ بھی جس طرح مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کیا تھا ایک محدود جگہ میں، تو اگر آپ کریں تو ان کو یہ کہتے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ انٹیریئر منسٹر تو ہر روز کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ آپ آ جائیں جی بیٹھے۔ سپریم کورٹ نے اس وقت یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں پورے پنجاب سے یا پورے پاکستان سے اس وقت جو پکڑے گئے تھے ان کو رہا کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی کنٹینرز کو ہٹانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیا اس وقت یہ حکم مانا گیا؟ ہمارے تو علم ہی نہیں تھا کیونکہ ہم تو لانگ مارچ میں چل رہے تھے، اور ہم نے اسی لیے قانون کی فرما روائی کو ہم نے چیلنج بھی نہیں کیا، اور ہم آئے اور ہم نے آ کے ہم نے تو پاکستان کی اس وقت جو انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا اس پلان کو بھی سیبوٹاج کیا، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے بندے اس میں ڈالے ہوئے تھے تاکہ وہاں پہ جو ہے ایک جو لیاقت باغ کا جو سانیہ ہے دوبارہ دہرایا جا سکے، اس سازش کو ناکام کیا، اور خان صاحب نے واپس جانے کا
فیصلہ کیا کیونکہ لوگوں میں جو اینگر تھا، غم غصہ تھا، کیونکہ جس طریقے کے ساتھ بیہیو کیا گیا، ان پہ ظلم اور زیادتی کی گئی، ایون میرے پہ جو پولیس نے تشدد کیا گیا، وہ بھی تاریخ میں ٹھیک ہے اپنا تو چلو ایک سائڈ پہ، ہمارے جو کارکن تھے، بچے تھے، جی وہ ہم نے دیکھا، عورتیں تھیں، بہت سارے لوگ تھے جن کے اوپر یہ روا رکھا گیا، تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ تو اس حالات میں بھی ہم نے اپنے پیشنس کو قابو میں رکھا۔ اگر ہم نے اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ، پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے، ہم نے پاکستان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ متی صاحب دیکھیے، احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے اوپر ٹیئر گیس پھینکی گئی۔ اب ریڈ زون کے اندر یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ بضد ہیں، یہ بھی بضد ہیں، تو پھر کیا سلوشن نکلے گا؟ اگر احتجاج کیا اس ملک میں اپوزیشن جماعتیں پھر نہیں کر پائیں گی کیا ہو؟ دیکھیں، احتجاج کرنے کا تو ان کا بالکل حق ہے، مگر پہلے جو احتجاج ہوتے رہے ہیں وہ اتنے پرامن نہیں رہے، خاص طور پہ 2014 میں جو کچھ ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، پھر اس کے بعد سینئر پولیس آفیشلز پہ جس طرح تشدد کیا گیا، دہشت گردی کے مقدمات بنے، پھر ان مقدمات کو عمران خان کے دور میں ہی ختم کیا گیا۔ تو جو ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا احتجاج کرنے کا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ریڈ زون کی جو سیکیورٹی کے جو بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں وہ میرے خیال میں وہ درست لگتے ہیں۔ اور باقی جہاں تک بیانات کا تعلق ہے، دھمکیوں کا تعلق ہے، یہ تو اب ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے جو کہ ہر حکومت استعمال کرتی ہے، اور جو رانا ثناء اللہ صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ دیکھیں بڑا ڈفرینٹ سیناریو ہے کہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے، پنجاب جو ہے وہ ان کے اتحادیوں کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی پھر خیبر پختونخوا میں ہے، تو دونوں سائڈوں سے جو ہے اپوزیشن سے گھری ہوئی اسلام آباد جو ہے، میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس میں ایکٹیولی کوئی رول پلے نہیں کریں گی، نہ ہی کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو گلگت بلتستان سے پولیس کے دستے آ گئے تھے زبردستی رکاوٹیں ہٹا کے، ان کے خلاف بھی ایک کارروائی ضرور شروع کی گئی تھی، معلوم نہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا یا نہیں۔ جو پولیس کے افسران ہیں، آئی جی پولیس کے، وہ وفاقی آفیسرز ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں ان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی، اور اب کی بار جو کچھ بھی ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سخت انداز میں پولیس کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کیا کریں گے۔ رانا صاحب چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، پولیس کی کیا ذمہ داری ہے وہ رانا صاحب ہی بتائیں گے کہ اگر دیکھیں نا، اسلام آباد جو ہے اس وقت ناظرین گھرا ہوا ہے، ایک طرف سے پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں، دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو سینکڑوں پولیس اسٹیشن ان کے ماتحت ہیں۔ تو اب اسلام آباد کے اوپر اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی؟ رانا مقبول صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کی جو بڑی خبر تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو پنجاب کے ہوم منسٹر ہیں ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور کہا ہے کہ جی میں اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ رانا مقبول صاحب، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جی ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، دوسری طرف سے ہوم منسٹر پنجاب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور جو بہانہ ہے ہم کہہ لیں کہ آئی ایم ناٹ ویل، وہ نو بڈی از بائنگ دیٹ۔ نہیں، بات آپ کی درست ہے۔ جو فیکچوئل پوزیشن شاید یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو دفعہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہم ایز اے گورنمنٹ ول ناٹ سپورٹ دس، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا معاملہ ہے، وہ کریں اپنی ایجوکیشن جو ہے، تو مے بی دیٹ واز ناٹ لائکڈ۔ اور یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ بندہ جو تھا ذرا تھوڑا ڈبل مائنڈڈ تھا، تو انہوں نے کوئی ایسا آدمی سلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے who is مطلب outrightly with them. But I assure you, I know that man. He is more sensible than all of them. اچھا، یہ کون ہے جس کے بارے میں جو نئی تعیناتی ہو رہی ہے؟ وہ جو اسلم ہے۔ اچھا، ہاں، تو آپ کے نظریے میں یہ he is a more sensible person, he is a more balanced اچھا، man. استعفیٰ ان سے اس لیے لیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ بیان دیا نیازی صاحب کہ جی میں کوئی بھی حکومتی مشینری جو ہے، صوبائی حکومتی مشینری، وہ لانگ مارچ میں استعمال نہیں ہوگی۔ نیازی صاحب نہیں، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، بعد میں مکمل کر لوں اپنی۔ پہلے بھی ہم نے کبھی استعمال نہیں کی، خیبر پختونخوا کی تو کی تھی نا گورنمنٹ امر
کہاں کی تھی مجھے بتائیں، کون سی مشینری ہم نے استعمال کی تھی؟ نیازی صاحب ہم خود وہاں پہ تھے، وہاں پہ خیبر پختونخوا کے جو گورنمنٹ سرونٹس تھے وہ آپ کے احتجاج کے اندر شامل تھے؟ نہیں میرے لوگ تھے. آج بھی اب پنجاب میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، اب میری بات سنیں، آپ سنیں نا رانا صاحب، اچھا آپ سن لینا، آپ پھر اپنی باری پہ کر لیں. دیکھیں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، ایون پنجاب میں ہو رہے ہیں، کہیں بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جتنی بڑی تعداد لوگوں کی آ رہی ہے تو وہ کیا وہ سرکاری مشینری سے آ رہی ہے. ان کے پاس ابھی فیڈرل گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، یہ بلوچستان میں بھی انفلوئنس رکھتے ہیں، تو کر لیں نا اتنا بڑا جلسہ، ایک جلسہ کر لیں کہیں پہ بھی. ابھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی جی ہمارے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے، تو لاہور میں کر لیں نا، تخت لاہور. چلے اب تو ان کے بھی نیازی صاحب، ان کے بھی لیڈر جو ہیں وہ واپس آنے لگے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی بھی آمد ہے، اور ان کے اوپر صرف ایک ہی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے عمر بھر کی نااہلی 62(1)(f) کے تحت جو ان کو نااہل عدالت نے کیا تھا ایک کیس کے اوپر، وہ اب ان کے اوپر ٹنگی ہوئی ہے. اب کل ہی جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ میں اس کے خلاف ہوں، اور بار آپ کو تو پتا ہے کہ بار کا یہ اوپینین رہا ہے کہ جی ہم 62(1)(f) کے خلاف ہیں، اور یہ صادق اور امین اور یہ جس کے تحت تمام سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. متی صاحب آپ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اس قانون کا؟ منیر سے آپ کے پروگرام میں آنے سے کچھ منٹ پہلے میں سپریم کورٹ میں تھا، تقریباً 9 بجے کا یہ ٹائم تھا، اور 6 بجے ایک میٹنگ شروع ہوئی ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان. تقریباً 3 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی ہے، اور یہ کوئی شیڈول میٹنگ نہیں تھی، یہ اچانک ہی معلوم ہوا اور وہاں پہ یہ میٹنگ چلتی رہی. اور بظاہر یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا خاص پس منظر ہے. اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب میں قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشن دی تھی کہ جو 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی ہے وہ بظاہر ایک کالا قانون ہے. بالکل. تو وہ ایک بڑی ایک حکومت کے لیے حوصلہ افزا بات تھی، مگر اس بیان کا چیف جسٹس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جوڈیشل کمیشن کے اندر جو 9 اراکین ہیں ان میں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تاکہ سپریم کورٹ میں 5 جو خالی اسامیاں ان کو پر کر سکے. اور پچھلے اجلاسوں میں چیف جسٹس کے جو 5 نام تھے ان کو اس کمیشن نے مسترد کر دیا تھا. تو اب 1 سال تک یہ سپریم کورٹ کی 5 خالی اسامیاں تو نہیں رہ سکتی جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایک انڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں اولیو برانچ آفر کی جا رہی ہے، تو یعنی کہ تعیناتیاں ہو جائیں گی جس طرح کہ چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے بدلے کے اندر آپ کے لیے جی 62(1)(f) کا خاتمہ ہوگا، مگر خاتمہ تو پارلیمنٹ کرے گی نا جی. لیکن سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے بار کا کہ فل کورٹ میں جو ہے وہ 62(1)(f) کے حوالے سے فیصلہ کرے. کسی بھی کیس میں وہ اپیل کی صورت میں بھی سپریم کورٹ معاملہ آ سکتا ہے، یا اس کے اوپر وسوع موٹا بھی لے سکتے ہیں، مگر وہ راہ ہموار کر سکتی، ختم تو نہیں کر سکتی نا. کا کیس پینڈنگ ہے اس کے، مگر متی صاحب لیٹس بی کلیئر، وہ راہ ہموار کر سکتی ہے، وہ اس کو کانٹ تھرو اٹ آؤٹ، ختم تو نہیں کر سکتی، اسٹرائک ڈاؤن تو نہیں کر سکتی. اسٹرائک ڈاؤن نہیں، 62(1)(f) کی جو پہلے بھی تاحیات نااہلی ہے وہ آئین میں نہیں لکھی، ہاں تاحیات نااہلی نہیں کی گئی ہے، وہ انٹرپریٹ کی گئی ہے، تو اس انٹرپریٹیشن کو ری انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب حد تک میرے خیال میں ٹھیک ہے. تو ایز سچ اس کو اسکریپ نہیں کیا جائے گا، مگر اس کی یہ بات کر دی جائے گی کہ جو زندگی بھر کی نااہلی ہے اس کو نرم کر دیا جائے گا. بیکاز آئی ایم انٹو اٹ. ہاں بالکل آپ ہیں بہت زیادہ انٹیمیٹلی، بیکاز آئی ایم ممبر آف دی کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف ججز آف ہائی کورٹ اینڈ جی بالکل بالکل متی اللہ جان صاحب نے بھی کہا. جہاں تک تعلق ہے کمیٹی کا، پارلیمنٹری کمیٹی کا، وہ تو ایمانداری سے جو ہم لوگوں کے آپس میں کمٹمنٹ ہے
हर इंडिविजुअल को असेस करेगी ऑन मेरिट के ऊपर होगी, ठीक है। और वो जो नया रिस्पेक्टिव ऑफ के जी जो कमीशन वो क्या फैसला करता है, बिकॉज द डिसीजन ऑफ द कमीशन इज नॉट बाइंडिंग। और जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो एंड ऑल बी ऑल नहीं होंगे, वो जो फैसला है जो एक नया फॉर्मूला बनाया है उसके तहत होगा, जो ठीक है। वो जो अपनी जो मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि शायद इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं है, नहीं, मेरा मतलब ये है कि गिव एंड टेक तो नहीं हो सकती है ना। जजेस आपने अपॉइंट कर रहे हैं ना, यू हैव टू सिलेक्ट पीपल वो मेरिट पे होगा, ये फैसला होगा, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात हो जाता है कि एक दो बंदे जो हैं आप जो ऐसे कर लेते हैं जो नहीं है, तो उसके ऊपर इतराज हो सकता है, हाँ, स्टेट में। बाकी उसके बाद क्या होता है, बाकी जो है एफ की जो बात कर रहे हैं, F1 की 62 F1 की, आई हैव मूव्ड द लॉ एज वेल, जो कि सेनेट में गया, सेनेट ने उसे भिजवाया कमेटी के पास, कमेटी ने वो अप्रूव कर दिया। वो एक डिस्कशन रहती है, इट विल कम बैक टू, बिकॉज द फीलिंग ऑफ द इलेक्टोरेट इज that human fallibility is an indispensable phenomena. जी बिल्कुल। जो आप सादिक और अमीन की बात करते हैं, no human being can reach that standard of morality and ethics जी बिल्कुल, and commitment as Prophet was. जी जी। इसलिए ये बेसिकली इसको वैसे खत्म कर देना चाहिए। फंडामेंटली ये वैसे ही गलत बात है, लेकिन एक बात ये है जी जी कि हमारा ये डायलेमा है और हमारी ट्रेजेडी है जी जी कि पीपल हु हैव बीन डिक्लेयरिंग अदर्स सादिक एंड अमीन वर्थ सादिक एंड अमीन। ये अहम सवाल है, मगर मुझे सिर्फ एक टेक्निकल जवाब दीजिएगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, कि इसके लिए आपको क्या 2/3 अक्सरियत चाहिए आइन के अंदर? अच्छा, फिर उसके लिए आपको खान साहब की जरूरत होगी। अमजद अली खान याजी साहब, इसके अंदर दो राय आ रही है। एक जगह फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी असूली तौर पे 62(1)F को खत्म होना चाहिए। आपके जो वालिद थे वो भी वकील थे, सारे वकील यही कहते हैं, मगर खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपकी पार्टी का पोजीशन क्या है इस इशू के ऊपर? मुनीज़, पहली बात तो ये है कि 61, 62, 63 इनकॉर्पोरेट किया गया था उस वक्त की मार्शल लॉ के अंदर। एक बात जियाउल हक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। असल चीज है कि अगर आपने अशराफिया को या आपने NRO देना है और उसके लिए स्पेसिफिक कवानीन को चेंजिंग लानी है, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान की अवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एक गरीब आदमी पकड़ा जाता है, फर्ज करें चोरी में, अपना क्लर्क पकड़ा जाता है, तो वो तो जेल में सड़ता रहे। अगर अशराफिया पकड़ी जाए तो उसके लिए कवानीन ही बदल। तो सर, चूंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, लास्ट लाइन, तो अगर इनको अगर बेनिफिट करता है तो 62(1)F को खत्म नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर आप इनके साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल वक्त कम है। किसी को NRO देने के लिए कवानीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर ये मैसेज आएगा कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। अगर इसके लिए मैं क्लियर कर दूं, इसके लिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और साहब इसके लिए अमल जारी रहना चाहिए, तभी पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान बाकी जी बिल्कुल जिम्मेदार है। प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त आ गया। इसके लिए जो है आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है। ये ताहयात अहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के वो ठीक है, वो एक अलग पॉइंट है, आइन में तरमीम की वो एक अलग पॉइंट है। ये एक जनरल कॉन्शियसनेस का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पिटीशन की हुई है कि काइंडली कॉन्स्टिट्यूट अ फुल बेंच ऑफ द कोर्ट, फुल कोर्ट एंड रीविजिट दिस। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, मतीउल्लाह साहब। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम से आप खुद ही जो है अपना नतीजा निकाल लेंगे, मगर जहां तक 62(1)F का सवाल है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करने का। मगर जो ताहयात नाअहली है, जैसे कि हमने ये आज भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन फिर से कर सकती है और उसको मजीद नरम कर सकती है। मुनीज़ा जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।